آغا گاؤں کے سردار کا یاش بیٹا تھا۔ وہ ہر لڑکی پر غلط نظر رکھتا تھا۔ اب اس کی نظر مجھ پر تھی، جبکہ میں شریف پردہ کرتی تھی۔ ایک دن میں مدرسے سے آ رہی تھی، میرے ہاتھ میں قرآن تھا جب وہ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر ڈیرے پر لے گیا۔ جو ہی وہ قریب آنے لگا، میں نے قرآن کا واسطہ دیتے قرآن آگے کر دیا، پر وہ ہنسنے لگا اور بولا یہ مجھے نہیں روک سکتا۔ پر ہنستے ہوئے جو ہی اس نے میری طرف قدم بڑھایا، اسی وقت میری بات سن شازیہ، رک جا۔ فضا نے میرے کان میں سرگوشی کی اور میرا بازو زور سے دبا کر مجھے بیچ سڑک پر روک لیا۔ ایک تو اتنی تیز دھوپ میں گرمی اور تپش سے ویسے ہی حالت خراب تھی، دوسرا مجھے آج گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے فضا؟ میں نے جھنجھلا کر اس کی جانب دیکھا تو اس نے آنکھوں میں خوف اور بے بسی دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ فاصلے کی دوری پر چند لڑکے بیٹھے اپنی عیاشیوں میں مصروف تھے۔ ان کی نگاہ ہر آتے جاتے بندے پر تھی۔ ان کے سامنے سے گزرنا جوئے شیر لانے کے برابر تھا، اور میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ ہمیں بھی اتنی آسانی سے سامنے سے گزرنے نہیں دے گا۔ مگر دوسرا راستہ بہت لمبا تھا، میرے واپس پلٹنے کی ہمت نہ تھی۔ گرمی سے ویسے ہی برا حال تھا۔ آج مدرسے میں ایک ٹیسٹ بھی تھا جس کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی۔ میں وقت سے پہلے مدرسے پہنچ کر ٹیسٹ کی دہرائی کرنا چاہتی تھی۔ ہمیں دوسرے راستے سے گزرنا چاہیے۔ فضا نے میرے کان میں دوبارہ سرگوشی کی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تو چل میرے ساتھ، اتنا تھوڑا سا تو فاصلہ ہے۔ میں نے اپنا بازو چھڑوا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گھسیٹتی ہوئی لے کر آگے بڑھی۔ ہم تیز تیز قدم اٹھائے، جو ہی ان لڑکوں کے سامنے سے گزرے انہوں نے ہم پر بھی آوازیں کسنا شروع کر دیں۔ ارے اپنا نام تو بتاتی جاؤ۔ ایک اوباش لڑکا بالکل ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں رکنا پڑا۔ سامنے سے ہٹو، میں نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ کھی کر کے ہنسنے لگا۔ میں بتاتا ہوں ان کا نام۔ دوسرا لڑکا بھی لپک کر اس کی مدد کو آ پہنچا۔ ایک کا نام شازیہ ہے اور دوسری کا نام ہے فضا۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں ہمارے چہروں پر نظر جمائے بولا تو لڑکوں کا پورا ٹولہ قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ فضا کی تو ویسے ہی جان خشک ہو گئی، جبکہ غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں فضا کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کھڑے دونوں لڑکوں کے ایک طرف سے ہو کر گزرنے لگی تو پھر سے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا ہمارا راستہ چھوڑ دو اب کی میں نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا اچھا اگر نہ چھوڑیں تو؟ وہ ساری صورتحال سے لطف اٹھاتے ہوئے بولے۔ تبھی لمبے بالوں والا سفید کرتا شلوار میں ملبوس ایک لڑکا آگے بڑھا۔ جانے دے یار، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اس نے اپنے دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر غور سے میرا چہرہ دیکھا اور لڑکوں کو ایک طرف کر دیا۔ آپ جائیں۔ اس نے ہم دونوں کو جانے کا اشارہ کیا تو میں فضا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ میرا نام شازیہ ہے۔ گاؤں میں ہماری کچھ زمینیں ہیں جن پر میرا ابا کھیتی باڑی کرتا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری اماں گاؤں کی ایک سیدھی سادی سی عورت تھی جو ابا کے ساتھ کھیتی باڑی میں مدد کروایا کرتی تھی۔ اماں گھر کے کام نمٹا کر ابا کے ساتھ ہی زمینوں پر نکل جاتی اور سارا دن وہاں پر موجود رہتی۔ چھوٹی تھی تو میں بھی اماں ابا کے ساتھ زمینوں پر چلی جاتی تھی، مگر بڑے ہونے کے بعد مجھے شعور آ گیا۔ میں نے اماں کو صاف منع کر دیا کہ میں اب کھیتی باڑی کرنے نہیں جاؤں گی، بلکہ اسکول میں داخلہ لوں گی۔ اماں میری شکل دیکھ کر حیران تھی۔ تو پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ جب کرنا تو یہی کام ہی ہے۔ یہ کام نہیں کر سکتی۔ مجھے تپتی دھوپ میں گرمی میں سارا دن جھلسنا بالکل پسند نہیں تھا۔ میں تو صاف ستھری وردی پہن کر اسکول جانا چاہتی تھی۔ گاؤں کی کچھ لڑکیاں اسکول جایا کرتی تھیں، لہٰذا میں نے بھی اماں سے ضد باندھ لی کہ میں نے اسکول جانا ہے۔ چار و ناچار اماں کو میرا اسکول میں داخلہ کروانا ہی پڑا۔ میں 7 سال کی تھی جب میں اماں نے اسکول میں داخلہ کروایا۔ میں خوشی خوشی تیار ہو کر اسکول چلی جاتی اور اسکول کے بعد اماں ابا کے پاس ہی دوڑ کر آ جاتی اور باقی کا وقت زمینوں پر اماں ابا کے ساتھ کام کرتے گزار دیتی۔ میں نے اب مڈل کا امتحان پاس کیا تھا کہ ہماری زندگی کا رخ بدل کر رہ گیا۔ ابا کی تھوڑی بہت جو زمین تھی وہ گاؤں کے سردار کی زمین کے ساتھ تھی۔ وہ اپنی زمینوں پر باغات تیار کروانے لگا تو اس نے ارد گرد کی ساری زمینیں بھی خرید لیں۔ اس نے ابا کو پیشکش کی کہ ابا اپنی زمینیں بھی اس کو بیچ دیں تاکہ اس کے وسیع باغات تیار ہو سکیں، مگر ابا کی تو روٹی روزی کا واحد سہارا یہ زمینیں ہی تھیں۔ ابا یہاں پر موسمی سبزیاں وغیرہ اگا کر شہر لے جا کر فروخت کرتا اور ہماری گزر بسر ہوتی۔ ابا کو کھیتی باڑی سے بے حد پیار تھا۔ اسے زمین کو اپنے بچوں کی طرح سینچا تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ زمین سردار کو بیچے۔ سردار کو انکار کرنا بھی مناسب نہ لگتا۔
ابا بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ اسے ٹالتا رہا، صاف انکار کرنے کی جرت جو نہ تھی اور زمین بیچنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ بالآخر ابا نے حوصلہ کر کے سردار کو منع کر دیا۔ ابا کا کہنا تھا کہ میرا دل زمین کو بیچنے کو نہیں مانتا، میں ساری زندگی سی زمین پر محنت کرنا چاہتا ہوں۔ سردار یہ سنتے ہی غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ بھلا کم حیثیت مزارے کا انکار کیوں کر برداشت کرتا؟ اماں کا بھی کہنا تھا کہ تمہیں سردار سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا اور زمین اس کو بیچ دینی چاہیے۔ سردار کی طرف سے ملنے والے پیسوں سے تم اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہو۔ مگر ابا کو نہ تو کاروبار کا تجربہ تھا، نہ سردار ابا کو زمین کی اچھی قیمت دینے کو تیار تھا۔ وہ تو بس کم دام میں ابا سے زمین لینا چاہتا تھا، مگر ابا کو کیا معلوم تھا کہ اگر ابا اس کی لگائی ہوئی رقم وصول نہیں کرے گا تو ابا کو اپنی زمینوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ سردار ابا کا دشمن بن گیا۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ یہ زمینیں حاصل کر کے رہے گا۔ اس نے ایسی چال چلی کہ ابا نہ صرف اسے اپنی زمینیں دینے کو تیار ہو گیا بلکہ ابا کو وہ گاؤں ہی چھوڑنا پڑا۔ اس نے ابا کو اپنے حویلی میں مہمان کے طور پر بلایا اور ابا کو بہت عزت دی اور چائے بھی پلائی۔ ابا حیران تھا کہ سردار کا رویہ اتنا بدل کیسے گیا۔ وہ تو کسی مزارے کو اپنی حویلی میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، جبکہ اس نے ابا کو اپنے پاس بٹھا کر چائے پلائی۔ ابا کو یہی لگا تھا کہ وہ ابا کو زمینیں حاصل کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس نے ابا کے ساتھ جو کھیل کھیلا وہ تو ابا نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ابا وہاں سے چلا آیا۔ اس دن شام کو پولیس ہمارے دروازے پر تھی۔ حویلی سے تم جو مال چوری کر کے لائے ہو وہ ابھی کے ابھی نکال دو، ورنہ ہم نے تلاشی لی اور وہ مال برآمد ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ ابا سمیت میں اور ماں بھی پولیس کی بات سن کر حیران تھے۔ ابا بھلا چوری کیوں کرتا، وہ بھی حویلی سے؟ ابھی تو وہاں اپنی مرضی سے گیا بھی نہ تھا، بلکہ سردار نے خود بھی بلایا تھا۔ ابا کے پاس چوری کا مال ہوتا تو وہ نکالتا، لہٰذا ابا نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، تم لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ پولیس نے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ کچھ دیر میں پولیس نے زیورات کا ایک ڈبہ برآمد کر لیا جو کہ بستر کے نیچے چھپایا گیا تھا۔ ابا حیران تھا کہ زیورات کا ڈبہ یہاں کیسے آیا۔ دراصل پولیس والے ڈبہ خود ہی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور انہوں نے بستر کے نیچے سے نکالا اور جھوٹ بول کر ابا پر الزام لگا دیا۔ ارد گرد کے سبھی لوگ ہمارے گھر کے باہر اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان سب کو یہی لگا کہ ابا نے زیور چوری کر کے اپنے بستر کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ کس قدر بے ایمانی اور چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس مال سمیت ابا کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی، جبکہ میں اور اماں حیران اور پریشان تھے۔ ابا کی ضمانت کروانے کی بے حد کوشش کی، مگر پولیس نہ تو ہمیں ابا سے ملنے دیتی، نہ ہی ہمیں ابا کے بارے میں کوئی بتا دیتی۔ تم بس اس کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ پولیس والے کی بات سن کر اماں سکتے میں رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ اماں لرزتی ہوئی آواز میں بولی تو سپاہی نے اپنے کاندھے اچکا دیے۔ جیل سے زندہ نہ نکلے گا وہ، سردار اسے زندہ نکلنے ہی نہیں دے گا۔ بہتر ہے تم سردار کے پاس جا کر مکا کر لو، سپاہی آنکھ دبا کر بولا۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اماں کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر آئی۔ اماں کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خود سردار کی حویلی میں جا کر اس سے بات کرے اور ابا کی طرف سے معافی مانگے۔ پولیس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ گاؤں کے سردار سے صلح کر لیں تو آپ کے شوہر کو فوراً رہائی مل جائے گی۔ میں اتنا تو سمجھ ہی سکتی تھی کہ سارا کھیل سردار کا کھیلا ہوا تھا اور اماں کو اسی کے در پر جانے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں نے سردار سے معافی مانگی اور ابا کی ضمانت کروانے کے لیے درخواست دی تو اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ زمین میرے نام کر دو تو تمہارا شوہر صحیح سلامت تمہیں واپس آ جائے گا، ورنہ تمہیں اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ اس سارے معاملے میں پولیس شامل تھی، تو ایسی صورت میں بھلا اماں اور میں کیا کر سکتے تھے؟ ہم کس کے پاس انصاف کے لیے جاتے، جبکہ انصاف دینے والے لوگ تو خود ہی سردار کے پاؤں چاٹتے نظر آتے تھے۔ اماں کو یہی صحیح لگا، زمین سردار کے منہ پر مار دی جائے، اس سے کم از کم ابا کی جان تو بچ جائے گی۔ لہٰذا اماں نے وعدہ کر لیا کہ ایک بار آپ میرے شوہر کو رہا کروا دیں تو ہم ساری کی ساری زمین آپ کو دے کر اس گاؤں سے ہی چلے جائیں گے۔ ابا کی رہائی ہو گئی۔ ابا گھر آئے تو اماں نے ساری کہانی ابا کو سنائی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ سردار اتنی آسانی سے ہمیں نہ چھوڑے گا اور نہ ہی وہ زمینوں کے مطالبے سے پیچھے ہٹے گا۔ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ کوئی اور چال چلے گا اور وہ ہماری بچی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اماں ابا دونوں ہی پریشان تھے۔ بالآخر ابا نے ہار مان لی اور اپنی زمین سردار کو بیچنے کو تیار ہو گئے۔
اس بار سردار نے پہلے سے بھی زیادہ کم قیمت لگائی تھی، مگر ابا نے سردار کے سامنے بولنے کا حوصلہ ہی نہیں تھا، لہٰذا ابا نے وہی قیمت وصول کی اور اپنا گھر اور مال و اسباب بیچ کر وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ ہم دوسرے گاؤں میں آ بسے۔ یہ گاؤں پہلے گاؤں کے قریب ہی واقع تھا۔ یہاں ابا کے کچھ رشتہ دار پہلے سے ہی آباد تھے، جن کی مدد سے ابا نے اسی گاؤں میں اپنی ایک چھوٹی سی زمین اور زمین کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور ہم وہاں رہنے لگے۔ ابا نے اپنی زمین پر کھیتی باڑی کرنے کا شوق پورا کرنا شروع کر دیا۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اب اسکول میں داخلہ لے سکوں، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی میٹرک تک اسکول ہی نہیں تھا۔ یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے بھی چھوٹا اور پسماندہ تھا، لہٰذا میں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں۔ میں گاؤں میں موجود واحد مدرسے میں جانے لگی جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہاں پر میری طرح اور بھی لڑکیاں آیا کرتی تھیں۔ میری جلد ہی باقی لڑکیوں سے دوستی ہو گئی۔ فضا ہمارے محلے کی ہی تھی۔ میری سب سے زیادہ دوستی فضا سے ہی تھی۔ وہ بہت ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ اس نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے مدرسے جاتے ہوئے بھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے۔ اس کے اماں ابا دقیانوسی قسم کے لوگ تھے جو لڑکیوں کی پڑھائی کے سخت خلاف تھے۔ ویسے تو میرے اماں ابا کو بھی لڑکیوں کا پڑھنا کوئی خاص شوق نہیں تھا، مگر میرے شوق کو دیکھتے ہوئے اماں نے میرا داخلہ اسکول میں کروا دیا تھا۔ میں چونکہ مڈل پاس تھی، لہٰذا میں اپنے مدرسے میں موجود تمام لڑکیوں سے زیادہ سمجھدار تھی۔ تمام لڑکیاں چھوٹی چھوٹی ایسی باتوں پر یقین رکھتی تھیں جن کا کوئی وجود نہ تھا، جبکہ میں سمجھ اور عقل سے بات سن کر پھر فیصلہ لیتی۔ اس گاؤں کا ماحول بھی پہلے گاؤں کے ماحول سے اکثر مختلف تھا۔ گلی میں آوارہ اور لفنگے لڑکے لڑکیوں کا راستہ روک کر لڑکیوں کو تنگ کرتے۔ گاؤں کی لڑکیاں گھروں سے باہر نہ نکلتی، بس مدرسے جاتی اور مدرسے سے واپس آ کر اپنے گھروں میں دبک جایا کرتی۔ ہمارے پچھلے گاؤں میں تو میں اماں ابا کے ساتھ کھیتی باڑی بھی کروایا کرتی تھی، مگر یہاں باہر نکلنا عجیب سا لگتا تھا، کیونکہ یہاں کا ماحول وہاں کے ماحول سے کچھ مختلف سا تھا۔ وہاں کے گاؤں کے سردار نے ابا کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، مگر وہاں پر ماحول ایسا نہ تھا۔ وہاں کے سبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھتے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا کرتے۔ ابا پر چوری کا الزام لگنے سے سب کی نظر ابا سے بدل چکی تھی، کیونکہ سبھی ابا کو مجرم سمجھ رہے تھے، مگر اس سے پہلے وہاں پر سبھی لوگ بھائیوں کی طرح رہتے تھے اور نہ ہی وہاں پر لڑکے لڑکیوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ مگر یہاں پر عجیب ہی نظارہ تھا۔ گاؤں کے آوارہ لڑکے جو سردار کے بیٹے کے دوست تھے، وہ پورے گاؤں کو اپنی ہی ملکیت سمجھتے تھے اور گاؤں میں دن دناتے پھرتے۔ اگر کبھی لڑکیوں سے ان کا سامنا ہو جاتا تو اپنی نظروں سے لڑکیوں کے جسم کا ایسا معائنہ کرتے جیسے نظروں ہی نظروں میں ان کو چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ میرے لیے یہاں کا ماحول بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا۔ مدرسے جاتی تو راستے میں اوباش لڑکے ہمیں بھی تنگ کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتی تھی، مگر فضا ہمیشہ ہی میرا ہاتھ دبا کر مجھے روک دیتی، تو ان لوگوں سے پنگا نہ لو، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں۔ فضا کا ڈر میری راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ ویسے بھی ابا نے پچھلے گاؤں کے سردار کے سامنے کھڑے ہونے کی جو جرت کی تھی، اس کا انجام تو میں دیکھ چکی تھی۔ اب میری اپنی بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ان ظالموں کے سامنے سر اٹھاؤں۔ میں جانتی تھی یہ ظالم اٹھے ہوئے سر آسانی سے کاٹنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ گاؤں کے سردار کا بیٹا آغا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پورے گاؤں میں دن دناتا پھرتا تھا۔ اس کے بال شانوں تک بھرے ہوئے تھے۔ وہ سفید کرتے شلوار میں اکڑا ہوا پورے گاؤں پر اپنی دھونس جماتا۔ مدرسے جاتے ہوئے ایک دن اس کے 2 لفنگے دوستوں نے ہمیں راستے میں روک لیا تو میرا غصے سے برا حال تھا، مگر میں اپنے غصے پر قابو کیے ہوئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان لوگوں سے کوئی جھگڑا مول لے کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالوں۔ میں جانتی تھی کہ میرا کیا انجام کر سکتے ہیں۔ لڑکوں نے ہمیں بیچ راستے میں روکا تو آغا نے آگے بڑھ کر ہمیں بچایا۔ میں جلدی سے فضا کو لے کر وہاں سے نکل گئی، مگر اس دن کے بعد سے آغا میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ آتے جاتے مجھ پر نظر جمائے رکھتا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ میری رائے اس کے بارے میں بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ مجھے لڑکوں سے بچانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میری نظروں میں عزت دار بن گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس قماش کا شخص تھا۔ نشہ اور شراب نوشی اس کے لیے عام سی بات تھی۔ وہ اکثر میرے قریب سے گزرتا تو مجھے اس میں سے بدبو محسوس ہوتی۔ میں نے اس کو کبھی بھی گھاس نہیں ڈالی اور ہمیشہ کنی کترا کر اس کے برابر سے گزر جاتی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں اس سے بات کرنے کا حق میں نہیں تھی۔ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی چند میٹھی نظروں سے اس کی اسیر بن جاتی۔ فضا کے ساتھ ہی مدرسے جایا کرتی۔ میں نے گھر سے اکیلے نکلنا بالکل ختم کر دیا تھا۔
فضا کے ساتھ ایک دو اور لڑکیاں ہوتی تھیں جو کبھی ہمارے ساتھ ہوتی اور کبھی وہ ہم سے پہلے ہی چلی جاتی، مگر میں اور فضا کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ میں نے کب سے دروازے کے باہر کھڑی فضا کا انتظار کر رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، حالانکہ 5 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ ہمارے مدرسے جانے کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ چونکہ فضا کا گھر گلی کے آخر میں تھا، لہٰذا وہ میرے گھر پر آ جاتی اور ہم دونوں اکٹھے آگے مدرسے کی طرف نکل جاتے۔ شاید فضا نے آج چھٹی کرنی ہو، میں خود ہی فضا کے گھر کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لہٰذا میں اندر داخل ہو گئی۔ صحن میں ہی وہ چارپائی پر پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے مدرسے نہیں جانا؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا تو وہ نقاہت زدہ آواز میں بولی، نہیں، مجھے بہت تیز بخار ہے، آج نہیں جا پاؤں گی، تم بھی چھٹی کر لو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں کس خوشی میں چھٹی کر لوں؟ مجھے کون سا کوئی بخار ہو رہا ہے؟ میں نے اس کو کہا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم اکیلی مت جاؤ، اسی لیے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی، کون سا مجھے شیر کھا جائے گا، میں نے اس کو کہا اور اس کے گھر سے نکل کر آئی۔ میں اکیلے ہی مدرسے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں چھٹی کر کے اپنی پڑھائی کا حرج کروں۔ سنو شازیہ، میری بات سنو۔ میں کچھ آگے ہی بڑھی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے سے کسی اجنبی کی آواز سنائی دی جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے حیران ہوتی ہوئی رکی اور پلٹ کر دیکھنے لگی۔ سامنے سردار کا بیٹا آغا موجود تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ میرے قریب آ کر بولا تو میں چونک گئی۔ ایسی کیا بات کرنی ہے جو تم نے مجھے یوں راستے میں روک لیا؟ میں نے آواز کو تیز بنا کر کہا۔ شاید تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے کیا بات کرنی ہے۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے دوستی کا خواہاں ہوں، میں تمہیں عیش کروا دوں گا اور زندگی کا صحیح معنوں میں لطف اٹھانا سکھا دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس کو صاف انکار کیا تو وہ چونک گیا۔ مگر میں کیوں گاؤں کی سبھی لڑکیاں میرے سے دوستی کرنے کی خواہش رکھتی ہیں؟ وہ حیران ہوتا ہوا بولا، میں گاؤں کی باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ میں نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، مجھے تم سے دوستی کرنے کی کوئی خواہش نہیں اور نہ ہی کوئی ضرورت۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور آئندہ میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے رکھتی تھی، حالانکہ میں اس سے بھی زیادہ سنانا چاہتی تھی، مگر میں خود پر قابو رکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے دوستی کی خواہاں ہوں؟ اس نے مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ رکھا ہے، جبکہ میں پاکیزہ کردار کی حامل لڑکی تھی۔ اگر وہ سردار کا بیٹا تھا تو اپنے گھر میں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمام لڑکیاں اس کی دسترس میں تھی۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھی جبکہ وہ پیچھے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ سردار کا بیٹا آغا اپنی اوقات پر اتر آیا تھا، اس نے مجھے راستے میں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے دوست باش لڑکوں کو بھی میرے پیچھے لگا دیتا جو مجھے تنگ کرنے کا موقع ڈھونڈتے۔ میں اس کے رویے پر حیران تھی کہ اگر وہ مجھے پسند کرتا تھا تو اسے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اپنی بے عزتی کے بعد تو اسے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، مگر وہ اپنی اصلیت پر اترا ہوا تھا۔ میں اب کبھی بھی اکیلی نہیں نکلتی تھی اور ہمیشہ فضا کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ فضا کا تو ویسے ہی خوف سے برا حال تھا۔ میں اس کو ساری بات کہہ سنائی تھی۔ وہ حیران ہوتی تھی اور مجھے ہی ڈانٹنے لگی کہ تم کو اس کو کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہیے تھا اور چپ چاپ آگے بڑھ جاتی، یا تم اس کو کہہ دیتی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس طرح وہ تمہارا دشمن تو نہ بنتا۔ فضا کے فرمودات سن کر میں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ اگر میں اس کو کوئی جواب نہ دیتی تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی، اور ہاں کی صورت میں تو وہ ایسے ہی مجھے تنگ کرتا رہتا اور نہ جانے اس کے کیا کیا مطالبے ہوتے۔ میں نے فضا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہاں تو ابھی بھی تو تنگ ہی کر رہا ہے نا۔ وہ بولی تو میں چپ ہو گئی۔ میں فضا کو کیسے سمجھاتی کہ اس کو جواب دینا ضروری تھا؟ وہ یوں مجھے کب تنگ کرے گا؟ جب میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کروں گی تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ ابا کی طبیعت پچھلے 2 دنوں سے کافی خراب تھی۔ موسمی بخار نے ایسا جکڑا کہ ابا بے حال ہو گئے۔ اماں ابا کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ شازیہ ذرا جا کر اپنے ابا کی دوا تو لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے 2 دن کی دوائی دی تھی جو ختم ہو گئی ہے، تو میڈیکل اسٹور سے جا کر 2 دن کی اور دوا لیا۔ بخار کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اماں نے مجھے پیسے اور دوا کی پرچی تھمائی تو میں گھر سے نکل پڑی۔ میں کافی دنوں بعد آج گھر سے نکلی تھی۔ میں اکیلے باہر جانا تو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، مگر ابا کی بیماری کے سبب مجھے نکلنا پڑا۔ میڈیکل اسٹور ہمارے گھر سے کچھ دوری پر واقع تھا۔ میں جو ہی میڈیکل اسٹور کے قریب پہنچی، ایک درخت کی چھاؤں میں فضا کو ایک اباش لڑکی کے ساتھ کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فضا درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، جبکہ اس کے سامنے وہ لڑکا باتیں کر رہا تھا۔ میں دور سے بھی اچھی طرح پہچان سکتی تھی کہ وہ فضا ہی تھی۔ میری آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ فضا اتنی چھپی رستم نکلے گی۔ میرے سامنے تو وہ لڑکوں سے ایسے خوف کھاتی تھی جیسے اس کو کھا جائیں گے، اور اب
یہاں پر عشق کی پتنگیں لڑا رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں سر جھٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اگلی صبح دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو فضا کی ماں کو زار و قطار روتا پایا۔ تم نے فضا کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ نہ جانے صبح سویرے کہاں چلی گئی ہے؟ تو اس کی سہیلی ہے نا تم، تجھے ضرور کچھ نہ کچھ بتا کر گئی ہوگی۔ اس کی آنکھیں آس اور امید سے بھری تھیں۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، ابھی تو مدرسے کا وقت بھی نہیں ہوا، میں نے حیرانی سے جواب دیا۔ وہ روتی پیٹتی واپس لوٹ گئی۔ فضا گھر سے غائب تھی، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ ایسی لڑکی تو نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے، مگر پورے گاؤں میں یہی بات پھیلی ہوئی تھی کہ وہ رات کو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے آخری بار اسے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، مگر میں نے بات کسی کو نہ بتائی، ورنہ سب کا شک یقین میں بدل جاتا کہ وہ واقعی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں مدرسے کے لیے اکیلے ہی نکل جاتی۔ مجھے فضا کی بڑی یاد ستاتی تھی۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی، جبکہ اس نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے ایک دن اس لڑکے کو آغا کے ساتھ دیکھا جو فضا کے ساتھ دکھائی دیا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے اسے فضا کی بابت سوال کیا۔ فضا کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میری بات سن کر وہ گھبرا گیا۔ کون فضا؟ میں اس کی آواز میں کپ کپاہٹ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں کس فضا کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے اسے تمہارے ساتھ دیکھا تھا۔ اب سچ سچ بتا دو، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، ورنہ میں پورے گاؤں کو بتا دوں گی کہ اس کے غائب ہونے کے ذمہ دار تم ہو۔ میں نے اسے دھمکی لگائی، مگر وہ اگلے ہی پل سنبھل گیا۔ اس کے چہرے پر موجود ڈر اور گھبراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اچھا، اب تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو میں چونک گئی۔ اس کا مطلب تم نے واقعی فضا کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ سونا لڑکی، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم نے کیا اندھیر نگری سمجھی ہوئی ہے کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو؟ پھر کوئی تمہیں پوچھنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا نہیں ہے۔ میں پولیس کے پاس جاؤں گی اور تمہارا وہ انجام کرواؤں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ مجھ میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ شاید فضا کی گمشدگی میرے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ وہ اتنی معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی۔ پورے گاؤں والوں کے کہنے کے باوجود مجھے اس بات پر ذرا برابر بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے، مگر مجھے یقین تھا کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے، اور اس حادثے کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں یہ لڑکا ضرور تھا۔ آغا برابر کھڑا خاموشی سے ہم دونوں کا مکالمہ سن رہا تھا۔ اس نے ابھی تک ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ میں نے جب پولیس کی دھمکی دی تو بیچ میں بول پڑا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ پولیس تمہاری دھمکی پر عمل کرے گی؟ ویسے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس لڑکی کی گمشدگی کے پیچھے اس لڑکے کا ہی ہاتھ ہے؟ آغا کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ یہ ثبوت کافی نہیں تھا۔ کوئی بھی میری بات پر یقین نہ کرتا، مگر میں اپنی سہیلی کے لیے کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میں ایسے ہی اس کی گمشدگی پر خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتی تھی جیسے اس کے ماں باپ بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ان کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، اور اگر وہ مزید اس کی تلاش کریں گے تو گاؤں میں مزید بدنامی کا سبب بنیں گے، کیونکہ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، بلکہ اگر ان کو کہیں دیکھا بھی جائے تو فوراً گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ میں ثبوت اکٹھے کر لوں گی اور تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گی۔ میں نے انگلی اٹھا کر اس لڑکے کو دھمکی دی اور غصے میں آگے بڑھ گئی، مگر فضا کی گمشدگی کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ میں نے اپنی طرف سے ثبوت ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے کوئی بھی ثبوت اس لڑکے کے خلاف نہ مل سکا۔ میرا دل چیخ چیخ کر گواہی دیتا کہ اس سب میں وہ لڑکا ضرور ملوث ہے، بلکہ نہ صرف وہ لڑکا، اس کے اوباش دوست بھی ملوث ہے، مگر مجھے ایسا کوئی سراغ نہ ملا۔ آغا کی حرکتیں بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ مجھے مدرسے سے اکیلے آتا جاتا دیکھتا تو تنگ کرنے سے باز نہ آتا۔ وہ ایک اوباش قسم کا لڑکا تھا جسے کسی قسم کی کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ پولیس گاؤں کے سرداروں کے ساتھ کس حد تک ملی ہوئی ہے۔ ابا کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ہمیں منہ چھپا کر اس گاؤں سے نکلنا پڑا، حالانکہ اس میں ابا کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر ہمیں آج تک انصاف نہ ملا، اور نہ ہی ہمیں انصاف کی کوئی امید تھی۔ فضا کا تعلق قریب گھرانے سے تھا، قریبوں کو انصاف کہاں ملا کرتا ہے۔ میں آغا کو نظر انداز کر دیتی۔ میں نے ابا کو ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے راستے میں تنگ کرتا ہے، کیونکہ ابا پریشان ہو جاتے اور اماں تو شاید میرا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیتی۔ میں مدرسے کی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی۔ ابا کو جب سے بخار آیا تھا ان کے جسم میں بہت کمزوری ہو گئی تھی۔
وہ زیادہ تر گھر میں آرام کیا کرتے تھے اور کھیتی باڑی کا کام بھی اماں ہی سنبھال رہی تھی۔ ایسے میں ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آغا جیسے انسان سے خود ہی نمٹنا اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ وہ اپنی حد میں ہی رہے اور اپنی حد سے آگے نہ بڑھے۔ مدرسے جانے سے میرے اندر اتنا شعور آ گیا تھا کہ میں نے شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں پردے میں ایک دن گھر سے نکلی تو آغا میرے راستے میں آ رکا۔ آج حد سے زیادہ سناٹا تھا، ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ آغا نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ مجھے تنگ کرنے لگا، جبکہ میں اپنی راہ چلتی رہی۔ میں نے اسے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیا، مگر آج وہ نہ جانے کس موڈ میں تھا۔ بس ہو گئے تمہارے نخرے، اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی مجھے گاڑی کی جانب گھسیٹا۔ مجھے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا، مگر اس نے دوسرے ہاتھ میں میرا منہ بھینچ لیا۔ میرے ہاتھ میں قرآن مجید موجود تھا۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ اس نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور اس کے دوست نے فوراً ہی گاڑی چلا دی، جبکہ میں چیخ و پکار مچاتی رہی۔ آغا میرے برابر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے نہ جانے کیا نکال کر میرے ناک پر لگا دیا۔ میں فوراً ہی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ باہر سناٹا چھایا ہوا تھا، لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی کچھ دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ آغا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ تو تمہیں ہوش آ گیا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مجھ سے دوستی کر لو۔ اگر تم مجھ سے دوستی کر لیتی تو مجھے مجبور ہو کر یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا میرے نزدیک بڑھا تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ میں نے میز پر رکھا قرآن اٹھایا جو میں اپنے ساتھ ہی لائی تھی۔ میں نے قرآن اس کے آگے کر دیا۔ تم اس کتاب کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ مت کہو، مجھے جانے دو۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ تمہیں اپنے رب کا واسطہ اور اس کتاب کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ میں نے میز پر رکھا قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ میری بات سن کر وہ قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ اچھا، تم میں تو بڑی اکڑ تھی، اب کیسے ساری تمہاری اکڑ ہوا بن کر نکل گئی ہے؟ اس کی بات سن کر میں رونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ایسا ممکن نہیں، میں تمہیں اتنی دور چھوڑنے کے لیے تو نہیں لایا تاکہ تم واپس جاتے ہی سب کچھ چیخ چیخ کر بتا دو کہ میں تمہیں اغوا کر کے یہاں تک لے آیا تھا۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اچھا، تو تم فضا کے بارے میں بھی بتانے چلی تھی، اپنے بارے میں کیسے خاموشی اختیار کر لو گی؟ بہت جرأت اور حوصلہ ہے نا تم میں۔ آج میں تمہارے سارے حوصلے ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ میری جانب بڑھا تو میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اسی لمحے اپنے رب کو پکارا تھا۔ خدا ہی میری مدد کر سکتا تھا اور وہی مجھے اس حیوان سے بچا سکتا تھا۔ جو ہی وہ میری طرف بڑھا، اچانک دروازہ کھٹ کی آواز سے کھلا تھا تو میں فوراً ہی آنکھیں کھولے۔ آغا بھی میرے سر کے قریب کھڑا تھا، پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی فضا کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز نوک دار چاقو تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور آغا کی جانب بڑھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم اب اس معصوم کو بھی اٹھا کر لے آئے ہو تاکہ اسے تکلیف پہنچا سکو۔ جتنی اذیت تم نے مجھے دی اس کا ایک ایک بدلہ لوں گی۔ میں تمہیں شازیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دوں گی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آغا چونکہ میری جانب متوجہ نہ تھا، لہٰذا میں نے ایک زوردار لات اسے رسید کی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا اور منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ فضا نے فل قوت سے خنجر اس کے بازو میں دے مارا۔ وہ درد سے تڑپ اٹھا۔ میں نے فوراً ہی فضا کو گلے لگایا۔ یہ سب کیا ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ غنڈے بدماش مجھے اٹھا کر لے آئے تھے۔ اتنے عرصے سے انہوں نے مجھے یہاں اپنی قید میں رکھا۔ یہ روز میری عزت کا تماشا بناتے ہیں۔ میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مجھے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ مجھے اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر بے حد افسوس تھا۔ میں اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ وہ بھی زار و قطار رو رہی تھی۔ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، میں نے فضا کو جھنجھوڑ کر کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں واپس جانے کے قابل نہیں، مجھے کون قبول کرے گا؟ تم جاؤ، میں اس کا کام تمام کرتی ہوں۔ اس نے خنجر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر فضا میں بلند کیا۔ نہیں فضا، رک جاؤ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اس کا بدلہ ان کو خدا قانون دے گا۔ تم اپنے ہاتھ ان کے گندے خون سے کیوں ناپاک کر رہی ہو؟ میں نے فضا کو بازو سے پکڑ کر روکا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔
جبکہ میں نے دروازے کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں احتیاط سے آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ گھر میں کوئی اور بھی موجود ہوگا، شاید آغا کا وہ دوست جو گاڑی چلاتا ہوا ہمیں ڈیرے تک لایا تھا، مگر پورے ڈیرے کی اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تم میرے ساتھ گھر چلو فضا، تم یہاں کب تک ان ظالموں کا ستم اور ان کا نشانہ بنتی رہو گی؟ میں کس منہ سے واپس جاؤں گی؟ میرے ماں باپ کو تو یہی شک ہوگا نا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ وہ ٹھنڈی سانسیں بھرتی ہوئی بولی۔ میں ان کو یقین دلاؤں گی کہ تم گھر سے نہیں بھاگی تھی بلکہ تمہیں اغوا کیا گیا تھا۔ کون میری بات کا یقین کرے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ گاؤں کا سردار یہ آسانی سے ثابت کر سکتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، اور وہ اپنے بیٹے پر ایک بھی الزام نہیں آنے دے گا۔ کیا تمہیں اغوا کرنے والا آغا ہی تھا؟ میں نے چونک کر پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ اور اس کے اوباش دوست۔ اور تم اس لڑکے کے ساتھ اس دن درخت کے نیچے کیا کر رہی تھی؟ میں نے فضا سے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ تم کس دن کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اسے کچھ عرصے پہلے کی بات یاد دلائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ جبار تھا جو ان کے دوستوں میں شامل تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس سے وہاں ملنے نہ آئی تو وہ مجھے اور تمہیں دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے آغا کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ میں صرف اس کے ڈر کی وجہ سے وہاں پہنچ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمیں اور خاص طور پر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، لیکن انہوں نے میرے اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اسی دن تو مجھے اغوا کر لیا گیا اور میں واپس پلٹ ہی نہیں سکی۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ اس حالت میں گھر واپس کیسے جا سکتی تھی؟ ظاہری سی بات تھی کہ اس کے گھر والے ہی اس کو قبول نہ کرتے۔ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ بہتر یہی ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں اور اپنی جان دے دوں۔ اس نے زمین پر پڑا چاقو پھر سے اٹھایا تو میں نے اس کے ہاتھ سے چاقو چھین کر پھینک دیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تم ان کے کیے کی سزا خود کو نہیں دو گی۔ تم میرے ساتھ چلو، میں گاؤں میں سب کو سمجھاؤں گی۔ اگر تمہارے گھر والوں نے بھی تمہیں قبول نہ کیا، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گی۔ میرے گھر میں تمہارے لیے جگہ کی کوئی تنگی نہ ہونے پائے گی۔ میں بڑی مشکل سے فضا کو سمجھا بجھا کر واپسی نکال کر آئی تھی۔ ہم دونوں ڈیرے سے باہر نکلتے ہی دوڑ پڑے، کیونکہ ہمیں شبہ تھا کہ یہاں آس پاس آغا کے اوباش دوست موجود ہوں گے۔ گھر کے قریب پہنچنے تک ہماری سانسیں بری طرح سے پھول چکی تھیں۔ میں فضا کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اماں ابا دونوں ہی پریشان بیٹھے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ میں نے اماں کو ابا کو اپنے اغوا ہونے کی داستان سے لے کر فضا کے اغوا ہونے کی بھی ساری داستان سنا دی۔ ابا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ سردار کا بیٹا اس قسم کی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ ابا غصے میں بھر گئے۔ میں پہلے ایک سردار کا ظلم برداشت کر کے آیا ہوں، اب میں کسی اور کا کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ ان کی جرأت کیسے ہوئی ہماری بیٹیوں کو اغوا کرنے کی؟ ہماری بیٹی کوئی گائے بھینسے تو نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اٹھا کر لے جائے؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابا غصے میں بولے۔ ابا، یہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گاؤں کی پولیس بھی سرداروں کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی ایسا منصوبہ سوچنا چاہیے جس سے ان کو اغوا کیے کی سزا مل سکے اور ہم دوبارہ سے ظلم کا نشانہ نہ بنے۔ ابا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، ہم ابھی سارا قصہ پولیس کو سنا کر اغوا کی رپورٹ درج کروائیں گے۔ ابا مجھے اور فضا کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچے۔ ہم نے پولیس کو ساری بات بتائی۔ میں نے پولیس کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی، سردار کے لڑکوں کا ساتھ دیا تو ہم یہ بات آگے تک لے کر جائیں گے۔ اس گاؤں کی بات صرف گاؤں میں نہیں رہ پائے گی، میں شہر جاؤں گی اور شہر کے موجود بڑے افسران کو اس معاملے میں شامل کروں گی۔ پولیس افسران میری بات سن کر حیران تھے۔ وہ ایک لڑکی سے اس قسم کی جرأت کی امید نہیں کر رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم معاملے کی تحقیقات کریں گے اور انصاف کی بنیاد پر ہی معاملے کو حل کریں گے۔ بہت سے لوگ سردار کے دشمن ہیں اور وہ ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں۔ ہم اس معاملے کی تہ تک جائیں گے اور جو بھی قصوروار ہوا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ پولیس نے ہمیں اچھی خاصی تسلی کروائی۔ ظاہر ہے آغا قصوروار تھا اور اس کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ فضا کی ماں اس سے لپٹی رو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بچی نے اتنی اذیت سہی ہوگی۔ میں کیوں اپنی بچی کو نہ اپناؤں گی؟ تو نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں تجھے قبول نہیں کروں گی؟ آخر تیرا اس سب میں کیا قصور ہے؟ وہ اپنی بیٹی کے کبھی ہاتھ چومتی اور کبھی منہ چومتی۔ فضا زار و قطار رو رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر اماں ابا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فضا بے قصور ماری گئی تھی۔ اس سب میں تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کو قبول کر لیا، ورنہ وہ کہیں کی بھی نہ رہ جاتی۔
سردار رفاقت تم سے ملنے آیا ہے، محلے کے ایک لڑکے نے آ کر ابا کو پیغام دیا تو میں چونک گئی۔ کچھ دیر میں سردار اپنے آدمیوں کے ساتھ گھر میں گھس آیا۔ ابا نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا آغا بھی موجود تھا، جو ہاتھ پر پٹی باندھے اپنے باپ کے ہمراہ کھڑا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو سب واقعہ ہوا اس میں یہ لڑکا ملوث ہے؟ ابا نے سردار کو میرے اور فضا کے بارے میں بتایا تو اس نے ہم دونوں سے سوال کرتے ہوئے آغا کی طرف اشارہ کیا۔ جی ہاں، مجھے اغوا کرنے والا یہی لڑکا ہے جو پہلے کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر میں نے اس کی کسی بات کا مثبت جواب نہیں دیا تو یہ مجھے اغوا کر کے لے گیا اور یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، مگر فضا وہاں موجود تھی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ فضا نے بھی اپنی تمام کہانی سنائی کہ کیسے آغا کے دوستوں نے مل کر اس کو اغوا کیا تھا اور اسے اس حال تک پہنچایا تھا۔ میری بیٹیوں، مجھے معاف کر دو۔ سردار کی بات سن کر تو ہم دونوں ہی چونک پڑے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا اس حد تک گر جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کے وجود پر شرمندہ ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے ان کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی اور کبھی بھی اس کو حرام کا ایک نوالہ بھی نہیں کھلایا، مگر نہ جانے کیوں یہ اس حد تک بگڑ گیا کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ میں تم دونوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر فضا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو سزا کا حقدار ہوگا اور میں اس کی سزا میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونے دوں گا۔ میں اور لوگوں میں سے نہیں جو طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر اپنی اولاد کے جرم پر پردہ ڈالتے ہیں۔ میں اس کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہوں گا۔ جو تکلیف میری بیٹیوں نے اٹھائی ہے میں اس کا ازالہ تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں پوری کوشش کروں گا کہ دوبارہ اس گاؤں میں کبھی بھی کوئی بھی لڑکی تکلیف نہ اٹھائے اور کوئی بھی لڑکا اس نہج پر نہ پہنچے۔ اس سب میں میری بھی غلطی ہے کہ میں اتنے عرصے تک اپنی اولاد سے بے خبر رہا اور اس کو اس کی من مرضیاں کرتا دیکھتا رہا، اور اب پانی سر سے گزر چکا ہے، مگر میں حالات کو ٹھیک کرنے اپنی کی پوری کوشش کروں گا۔ گاؤں کے سردار کی باتیں سن کر جہاں ابا حیران تھے وہیں میں بھی حیران تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سردار اپنے بیٹے کی طرفداری کرنے کے بجائے ہمارا ساتھ دے گا۔ اگر وہ بھی اپنے بیٹے کی طرفداری کرتا اور ابا کو یا ہمیں نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم غریب، لاچار اور بے بس تھے، مگر گاؤں کے سردار کے ساتھ دینے میں اللہ کی مرضی شامل تھی۔ اللہ نے اس بار اس موقع پر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے میری عزت محفوظ رکھی۔ گاؤں کے سردار نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ فضا کی زندگی برباد کرنے میں جو لڑکے بھی ملوث تھے وہ سبھی پکڑے گئے تھے۔ فضا کے سبھی مجرم کیفر کردار تک پہنچ گئے تھے۔ فضا کی طبیعت بھی اب کافی بہتر تھی۔ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی۔ اس پر جو قیامت گزری تھی وہ اسے بھلانے کی مکمل کوشش کرتی۔ میں قدم قدم پر اس کی ڈھارس بنی رہتی۔ گاؤں کا ماحول یکسر بدل گیا۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے گاؤں کے حالات بدلنے میں میری مدد کی تھی۔ اب لڑکیاں آسانی سے گاؤں میں ادھر ادھر گھوم پھر سکتی تھیں اور مدرسے بھی اکیلی چلی جایا کرتی تھیں۔ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوا کرتا۔ گاؤں میں اوباش لڑکوں کا جیسے ہی خاتمہ ہی ہو گیا تھا۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے میرا اس قدر ساتھ دیا تھا۔